Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel, My Dear English with Mansoor. Here's today's video is going to be very important as well as informative. Before long, a paragraph show into view on your screen, which will be written in Urdu. At first, I will read it. Following that, sentence one by one from paragraph back to screen, which I will translate for you in English. Now the paragraph ahead of you. Let's get started. ایک مشہور قول ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. یا تو علم حاصل کرو یا ہنر سیکھو، دونوں ہی زندگی کا لازمی جزو ہیں. علم اور ہنر کو نہ ہی چرایا جا سکتا ہے نہ ہی چھینا جا سکتا ہے. جب انسان اس دار فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع بخش علم، نمبر 3 صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ اردو کا پیراگراف ہے. اس میں مختلف قسم کے فریزل وربس اور پرووربس کا استعمال میں کروں گا. تو چلیے پھر ایک ایک جملے کو ہم اسکرین پر لاتے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پہلا جملہ ہمارے پاس ہے، ایک مشہور قول ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. انگلش ہم کر لیتے ہیں. اٹ از اے فیمس سیئنگ، سیک دا نالج فرام کریڈل ٹو گریو. اب یہ ایک مشہور قول ہے، مطلب ایک گولڈن ورڈ بھی ہم اسے کہتے ہیں، مشہور اقوال زرعی جسے ہم کہہ لیتے ہیں. تو فیمس سیئنگ کی جگہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں اٹ از مچ پبلسائزڈ گولڈن ورڈس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اقوال زرعی. اور اس کے علاوہ جو پروورب ہے جو اردو میں کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عموماً یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. مہد کا مطلب یہی ہے لیپ آف مدر، اور لحد کا مطلب ہے قبر. دونوں طرح سے یہ جملے سامنے آتے ہیں. تو اگر آپ سیکھ کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیں جیسے ایکوائر ہے یا گیٹ ہے، گیٹ دا نالج، یا ایکوائر دا نالج فرام کریڈل ٹو گریو، یہ ایک پروورب ہے، ایک محاورہ ہے. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سینٹنس کی طرف. یا تو علم حاصل کرو یا ہنر سیکھو، دونوں ہی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اب اس میں ایک پیر کنجکشن کا استعمال ہوا ہے. کنجکشن کا مطلب ہے دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. 2 مرتبہ یہاں پر استعمال ہوا ہے یا تو علم حاصل کرو یا ہنر سیکھو. یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پک کرنا ہوتا ہے، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے. تو 2 مرتبہ یا کا استعمال ہوا ہے. پہلے ہم اس کی انگلش کر لیتے ہیں. ایدر ایکوائر دا نالج اور لرن اسکل، بوتھ آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا لائف. اب یہاں پر دیکھیے کہ میں نے ایدر اور کا استعمال کیا ہے، یعنی یا یہ یا وہ. یہ پیر کنجکشن ہے. مثال کے طور پہ ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. ایدر یو کم ان سائڈ اور گو آؤٹ سائڈ، یا تو اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ. یہاں بھی دیکھیے ایدر اور کا استعمال ہوا ہے. یہ دوسرا جو آپ کے سامنے ہے پارٹ اینڈ پارسل، یہ ایک فریزل ورب ہے. پارٹ اینڈ پارسل کا مطلب ہے امپورٹنٹ، ایسینشل، نیسسری. آپ چاہیں تو کوئی بھی ایک ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ واٹر از پارٹ اینڈ پارسل فار سروائیول، یعنی زندہ رہنے کے لیے پانی ایک لازمی جزو ہے یا بہت ضروری ہے، ایسینشل ہے، نیسسری ہے. اس طرح آپ اس جملے کو بھی بنا سکتے ہیں. آپ تیسرا جملہ دیکھیے. علم اور ہنر کو نہ ہی چرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھینا جا سکتا ہے. انگلش کر لیتے ہیں. نالج اینڈ اسکل نیدر کین بی اسٹولن نار ٹیکن اوے. اب دیکھیے یہاں بھی ایک پیئر کنجکشن کا استعمال میں نے کیا ہے جو کہ ہے نیدر نار. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی آپ یہ لے سکتے ہیں یا نہ ہی وہ، جب اس طرح ہم نہ ہی 2 مرتبہ استعمال ہو جائے تو وہاں پر ہم پیئر کنجکشن کا استعمال کرتے ہیں جس میں نیدر نور کا استعمال ہوا. پہلے سینٹنس میں ہم نے ایدر اور کا استعمال کیا، اور یہ دوسرا جملہ ہے ہمارا، اس میں ہم نے نیدر نور کا استعمال کیا. یہ دونوں ہی پیئر کنجکشن ہیں. یہ جملہ پیسیو وائز میں ہے.
آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چرانے کو اسٹیل کہتے ہیں، تو اس کی تھرڈ فارم کا ہم نے استعمال کیا اسٹولن، اور چھیننے کو ہم اسنیچ بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہم نے استعمال کیا ٹیکن اوے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے جملے کی طرف۔ جب انسان اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، دار فانی مطلب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس فانی جہان سے چلا جاتا ہے، کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے، تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع بخش علم، یعنی ایسا علم جو نفع پہنچائے، منافع بخش یا نفع بخش۔ نمبر 3 صالح اولاد، صالح اولاد مطلب نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کی انگلش ہم دیکھتے ہیں، when a human beings leave the mortal world his deeds cease except 3. Number 1 ongoing charity, number 2 beneficial knowledge, and number 3 righteous child who prays for him. اب یہاں دیکھیے ہیومن بینگ کا استعمال ہوا ہے، انسان ذات، یہاں پرسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیو دس مورٹل ورلڈ، مورٹل ورلڈ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا فانی دنیا، یعنی یہ دنیا، دس ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہز ڈیڈس، ڈیڈس کا مطلب ہے اعمال، آپ اس جگہ ایکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے آن گوئنگ چیریٹی، آن گوئنگ چیریٹی کا مطلب ہے صدقہ جاریہ، آپ اس کو کنٹینیوس چیریٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور چیریٹی کو آپ عام بھی کہتے ہیں، اسپیلنگ اس کی ہے ALMS، آن گوئنگ عام یا آن گوئنگ چیریٹی۔ اور بینیفیشل نالج یعنی نفع بخش علم، یعنی ایسا علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے ریچیس چائلڈ، ریچیس کا مطلب ہے رائچیس، ریچیس آپ جس طرح آپ چاہے کہہ لیں اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اولاد، یعنی صالح اولاد، اچھی اولاد، تو یا اچھے بچے، آپ کی جو اولاد ہیں کوئی بھی ہے، تو وہ اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ کب پہنچتا ہے؟ ہیئر آفٹر، اس دنیا سے، اس جہان فانی سے جانے کے بعد۔ رائچیس چائلڈ کی جگہ پر اگر آپ چاہیں تو آپ ورچوس ڈسینڈنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ورچوس ڈسینڈنٹ، ڈسینڈنٹ کا مطلب ہے آپ کی نسل، یعنی آنے والی نسل یا آپ کی اولاد۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا آخری جملہ جو آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی بے پناہ برکات ہیں یا رحمتیں ہیں جو کہ ملتی ہیں۔ انگلش دیکھ لیتے ہیں۔ It has immense blessings in worldly life as well as in the hereafter too. یہ TOO کا استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے اٹ ہیز immense blessings، immense کا مطلب ہے بہت زیادہ، بے پناہ، بے شمار، countless، کوئی بھی ایک ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ blessings کا مطلب ہے رحمتیں، برکات، نعمتیں جو آپ کو ملیں، تو اس کی جگہ blessings کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی کا مطلب ہے ورلڈلی لائف، دنیاوی زندگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک آسان طریقے سے ہم نے اس کی انگلش کی، اس میں مختلف قسم کے ہم نے فریزل وربس کا بھی استعمال کیا اور پرووربس کا بھی استعمال کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔